ہاتھ لگائے یا نہیں، اور چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا، جنازے کو محض اجنبی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے، قبر تک لے جاتے ہیں۔ شوہر نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ مسئلہ جاہلوں میں محض غلط مشہور ہے۔ ہاں، شوہر کو اپنی عورت مردہ کا بدن چھونا جائز نہیں ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور کندھا بھی دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ اکثر و بیشتر جو اجنبی ہوتے ہیں، اجنبی سے مراد کہ جو عورت کے محرم نہ ہوں، وہ اجنبی کے حکم میں ہیں۔ محرم کے علاوہ عورت کے لیے ہر ایک شخص اجنبی ہے، تو اجنبی کندھا بھی دیتے ہیں، اجنبی قبر پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، قبر میں اتارتے بھی ہیں۔ تو شوہر بیچارے کا قصور کیا ہے کہ جی وہ کندھا بھی نہیں دے سکتا؟ یعنی یہ غلط مسائل ایسے ہمارے ہاں مشہور ہو چکے ہیں، اور ہم ایسے ڈٹے ہوئے غلط مسائل پر کہ ہم انہیں چھوڑنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں جتنا زیادہ دلائل کے ساتھ مسئلہ بتا دیا جائے، اور اگرچہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ صرف سنا ہے جی ہمارے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل غلط ہے۔ شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، شوہر بیوی کا منہ بھی دیکھ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک ہی صورت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جسم کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ فوت ہونے کے بعد نکاح ان کا ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا منع ہوگا، ناجائز ہوگا۔ باقی کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اسے اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر قبر میں اتارنا چاہے تو قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ شرط وہی ہے کہ جسم کو بغیر حائل کپڑے کے ڈائریکٹ جسم پر ہاتھ نہ لگے۔ جیسا کہ کفن اوپر ہوتا ہے تو کفن کو اٹھا کر یا چادر کو اٹھا کر قبر میں اگر اتارا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، شوہر قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کا جسم جو ہے یہ شوہر نہیں چھو سکتا۔ ہاں، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے لیے محرم عورت کا جسم کا ایسا حصہ جو ان کی حیات میں بھی دیکھنا یا چھونا جائز تھا تو اب بھی وہ جائز ہی رہے گا۔ تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ یہاں بھی نقل کیا ہے، اور فقہ کی ساری کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ بھائی ہے، بہن اس کے لیے محرم ہے، باپ کے لیے بیٹی محرم ہے، ماموں کے لیے بھانجی محرم ہے، چاچا کے لیے بھتیجی محرم ہے۔ تو یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں، محرم انہیں کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، وہ محرم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو محرم رشتہ دار اپنی محرم عورت کا جسم میں سے پیٹ، پیٹھ یہ نہیں دیکھ سکتا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ نہیں دیکھ سکتا، باقی جسم کا حصہ جو محرم رشتہ دار ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ گھر میں عام سر کھلا ہے اگر عورت کا، یا پنڈلیاں کھلی ہیں، بازو کھلے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، چاچا بیٹھا ہے، ماموں بیٹھے ہیں، تو ان کے سامنے اگر بازو کھل جائیں، پنڈلیاں کھل جائیں یا سینے کا حصہ کھل جائے تو اس میں کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، پیٹ، پیٹھ اور ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ یہ محرم بھی نہیں دیکھ سکتے، اور کسی وجہ سے اگر چھونا پڑ جائے محرم رشتہ دار، جیسا کہ بیمار ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا جیسا کہ بسا اوقات جی کوئی زخم ہو گیا، پٹی کرنی ہے، تو محرم رشتہ دار پٹی کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ محرم جس حصے کو چھو سکتا ہے ایسے حصے پر اگر زخم ہے تو اسے پٹی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں غلط ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ صرف ہم اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام اجنبی شخص جو ہے، جو غیر محرم ہے، اس کے سامنے عورت اپنا سر بھی نہیں کھول سکتی، بال بھی ننگے نہیں کر سکتی، چہرہ بھی نہیں کھول سکتی، بازو بھی نہیں کھول سکتی۔ پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر عورت ایسی جگہ پر ہے کہ وضو کرنا چاہتی ہے، بازو کھولنے پڑیں گے، لیکن وہاں غیر محرم مرد موجود ہیں،
اب اگر وہ تیمم کرنے کے لیے اپنی کلائیاں بازو کھولتی ہے تو غیر محرم اس کی کلائیاں دیکھ سکتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ تیمم کر لے، اندر بیٹھ کر کمرے کے اندر یا کسی ایسی جگہ چھپ کر تیمم کر لے کہ جب ایسی صورت نہ بن رہی ہو کہ لوگ اتنا زیادہ ہیں، جیسا کہ عام خوشی غمی کے موقعوں پر ہوتا ہے کہ وہاں پر غسل کرنا یا اپنا وضو کرنا مشکل ہو چکا ہے، تو شریعت نے یہاں تک اجازت دی کہ کلائیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، وضو چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ ہاں محرم اگر ہیں تو ان کے سامنے کلائی بھی کھول سکتی ہے، سر بھی اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، سر کے بال بھی کھل جائیں تو پھر محرم کے سامنے حرج نہیں ہے، پنڈلیاں کھل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کندھے کھل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اجنبی مرد کے سامنے یہ چیزیں کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اجنبی مرد کے سامنے عورت کا مکمل جسم، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی، پیر بھی، ہر ایک جسم کا ایک ایک بال، سر کا ایک ایک بال عورت نہیں کھول سکتی کہ یہ حرام ہے۔ یہ شریعت کے جو مسائل ہیں ہمیں ان پر کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ